بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، عزیز ساتھیو و معزز خواتین، آئیے سنن و نوافل نماز سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حدیث نمبر 157۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اکیلا لڑتا رہے جبکہ اس کے سب ساتھی میدان چھوڑ جائیں، پھر یا تو وہ شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اسے غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو، میری خوشنودی کی خاطر کس طرح میدان میں جمع رہا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پہلو میں خوبصورت بیوی ہو اور بہترین نرم بستر موجود ہو، اور پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر تہجد میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو اپنی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، اگر چاہتا تو سوتا رہتا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور قافلے والے رات دیر تک جاگ کر سو چکے ہوں، یہ آخر شب میں طبیعت چاہے نہ چاہے ہر حال میں تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ طبرانی ترغیب۔ حدیث نمبر 158۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن میں اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خوب سلام پھیلاتے ہیں اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ابن حبان۔ حدیث نمبر 162۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن موت آنی ہے۔ آپ جو چاہے عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، جس سے چاہے محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان لیجئے کہ مومن کی بزرگی تہجد پڑھنے میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ طبرانی ترغیب۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔